حضرت میاں میر رحمتہ تعالی علیہ سلسلہ قادریہ کے بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 957 ہجری کے اندر سندھ کے اندر ہوئی، اور آپ جب 7 سال کے ہوئے تو آپ کے والد گرامی انتقال فرما گئے۔ آپ کی والدہ نے پھر آپ کی تربیت فرمائی، اور آپ کی والدہ انتہائی نیک، متقی اور پرہیزگار تھیں۔ انہوں نے آپ کو روحانیت کی تعلیم بھی دی، سلسلہ قادریہ کی منازل کا آغاز کروایا، اور پھر بعد میں آپ نے سلسلہ قادریہ کے ایک نامور بزرگ جو کہ سندھ کے علاقے کے اندر مشہور و معروف تھے، ان کے ہاتھوں پہ بیعت فرمائی۔ حضرت شیخ خضر سیستانی علیہ رحمہ آپ کے مرشد گرامی ہیں، اور ان کی خدمت میں رہے۔ منازل سلوک طے کرنے کے بعد ان سے اجازت و خلافت پائی، اور ان کے حکم پہ لاہور تشریف لائے۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی، اور پھر آپ نے ایک مرتبہ سرہند شریف کا دورہ فرمایا۔ سرہند شریف پہ جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں آپ بیمار ہو گئے، گھٹنوں کے عوارض اور دیگر عوارضات میں مبتلا ہو گئے۔ حاجی نعمت اللہ سرہندی آپ کی عیادت اور تیمارداری کے لیے آئے، تو آپ نے صحت یاب ہونے کے بعد فرمایا کہ میں اور تو تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، لیکن روحانی دولت سے ضرور مالا مال کر سکتا ہوں۔ تو پھر آپ نے ایسی ان پہ توجہ فرمائی کہ جس سے بہت جلد منازل سلوک انہوں نے طے کر لیے، اور منازل سلوک کی انتہا تک پہنچ گئے۔ اور آپ جس دور میں لاہور میں قیام فرما تھے، اس دور میں حضرت شاہ ابو المعالی کرمانی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی موجود تھے۔ آپ کے ہم عصر حضرت عیشا نقشبندی، حضرت طاہر بندگی اور حضرت خواجہ معصوم سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی موجود تھے۔ تو پھر آپ نے لاہور کے اندر ہی رہ کے تبلیغ و اشاعت کا سلسلہ جاری رکھا، اور آپ کا وصال باکمال لاہور میں 7 ربیع الاول 1045 ہجری کے اندر ہوا، اور لاہور کے اندر ہی آپ کا مزار پر انوار ہے، جس کو اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کروایا۔ اور آپ کے حصول برکت کے لیے کچھ اقوال بیان کیے دیتا ہوں۔ آپ فرماتے تھے کہ بندے کو بازاروں میں، چرستوں میں، گلی کوچوں میں تنہا جانا چاہیے تاکہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، اور فرمایا کہ روح اللہ کا امر ہے، اور امر الہی کی تعظیم یہی ہے کہ کسی وقت بھی اسے یاد خدا سے غافل نہ ہونے دیا جائے۔ اور پھر آپ فرماتے تھے کہ دل کے اندر حب جاہ کو نہ آنے دینا یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے۔ منازل سلوک میں سے پہلا درجہ جو ہے وہ شریعت مطہرہ ہے، اور مزید آپ کا فرمان ہے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے یہ درویش ہے، صوفی ہے، فقیر ہے یا کیا ہے۔